الرحمن الرحیم۔ کتاب الرہن، یہ کتاب ہے رہن کے بیان میں۔ رہن کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی کے حق کے بدلہ میں ایسی مالی چیز کو روکنا کہ جس سے حق پورا یا کچھ وصول ہو سکے۔ کسی حق کے بدلہ میں ایسی چیز کو روکنا کہ جس چیز کے ذریعے حق وصول ہو سکے، خواہ پورا حق یا کچھ حق۔ تو یہاں پر تین لفظ ہیں، رہن، راہن اور مرتہن۔ رہن تو وہ چیز ہوتی ہے جو گروی رکھی جاتی ہے، اور راہن مدیون کو کہتے ہیں، یعنی مقروض کو، جو اپنی شے بطور رہن کے رکھواتا ہے، اور مرتہن قرض خواہ کو کہتے ہیں جس نے قرضہ وصول کرنا ہوتا ہے، جس کے پاس گروی رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تین لفظ ہیں، رہن، راہن اور مرتہن۔ رہن تو اس چیز کو کہتے ہیں جسے گروی رکھا جاتا ہے، اور راہن مقروض کو کہتے ہیں جو اپنی کوئی چیز رہن کے طور پر رکھواتا ہے، اور مرتہن قرض خواہ کو کہتے ہیں، یعنی جس نے دین وصول کرنا ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے کی چیز اپنے پاس بطور رہن کے رکھتا ہے۔ الرہن ینعقد، رہن منعقد ہو جاتا ہے بالایجاب والقبول، ایجاب اور قبول کے ساتھ، ویتم بالقبض، اور تام ہو جاتا ہے قبضے کے ساتھ۔ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، پس جب قبضہ کر لے مرتہن رہن پر، محوزاً، اس حال میں کہ وہ جمع شدہ ہو، مفرغاً، اس حال میں کہ خالی کیا گیا ہو، ممیزاً، اس حال میں کہ جدا ہو، ممتاز ہو، تم العقد فیہ، تو اس میں عقد تام ہو جاتا ہے۔ عقد رہن ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، لیکن تام اس وقت ہوتا ہے جب مرتہن اس پر قبضہ بھی کر لے۔ جب مرتہن قبضہ کر لے گا، اس حال میں کہ وہ مرہونہ چیز مکمل طور پر مرتہن کے قبضہ میں آ جائے گی، محوز، مفرغ، ممیز، مکمل طور پر مرتہن کے پاس ہوگی، تو تب عقد رہن اس میں تام ہو جائے گا۔ عقد رہن ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، لیکن تام اس وقت ہوتا ہے جب کہ قبضہ ہو، اور قبضہ بھی ایسا ہو مرتہن کا کہ جو محوز، مفرغ، ممیز ہو، یعنی مکمل طور پر مرتہن کے قبضے میں آ جائے، تم العقد فیہ، تو اس وقت عقد رہن تام ہو جاتا ہے۔ وما لم یقبض ہو، اور جب تک قبضہ نہ کرے اس پر، فالراہن، تو راہن بالخیار، اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء سلمہ الیہ، اگر چاہے تو وہ اس کے حوالے کر دے، وان شاء رجع عن الرہن، اور اگر چاہے تو رہن سے رجوع کر لے۔ جب تک مرتہن رہن پر قبضہ نہیں کر لیتا تو راہن کو دو اختیار ہیں، چاہے تو وہ مرہونہ چیز اس کے حوالے کرے، اور چاہے تو رہن سے رجوع کرے اور کہے میں عقد رہن ختم کرتا ہوں۔ جب تک مرتہن رہن پر قبضہ نہیں کرتا تو راہن یعنی مقروض اختیار کے ساتھ ہے، چاہے تو وہ مرہونہ چیز اس کے حوالے کر دے اور عقد رہن کو تام کر دے، اور چاہے تو رہن سے رجوع کر لے اور کہے میں رہن کا عقد ختم کرتا ہوں۔ فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، پس جب وہ اس کے حوالے کر دے، فَقَبَضَهُ، پس وہ اس پر قبضہ کر لے، دخل فی زمانہ، تو وہ داخل ہو جائے گا اس کی زمان میں۔ جب راہن مرہونہ چیز مرتہن کے حوالے کر دے گا اور مرتہن اس پر قبضہ کر لے گا، تو اب وہ مرہونہ چیز اس کی زمان اور مرتہن کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے گی۔ جب راہن مرہونہ چیز مرتہن کے حوالے کر دے گا اور مرتہن اس پر قبضہ کر لے گا، تب جا کر مرتہن کے زمان میں اس کی ذمہ داری میں وہ چیز داخل ہو جائے گی۔ ولا یصح، اور صحیح نہیں ہے، الرہن، رہن، الا بدین مضمون، مگر مضمون دین کے ساتھ، وہو مضمون، اور وہ مضمون ہے، بالاقل من قیمتہ ومن الدین، اس چیز کے ساتھ کہ جو کم ہو اس کی قیمت سے اور دین سے۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ، پس جب رہن ہلاک ہو جائے، فی ید المرتہن، مرتہن کے قبضہ میں، وقیمتہ والدین سواء، اور اس کی قیمت اور دین برابر ہو، صار المرتہن مستوفیا لدینہ، تو ہو جائے گا مرتہن وصول کرنے والا اس کے اپنے دین کو، حکماً، حکمی طور پر۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ، پس جب رہن ہلاک ہو جائے، فی ید المرتہن، مرتہن کے قبضہ میں، وقیمتہ والدین سواء، اور اس کی قیمت اور دین برابر ہو، صار المرتہن، تو ہو جائے گا مرتہن مستوفیا، وصول کرنے والا، لدینہ، اپنے دین کو، حکماً، حکمی طور پر،
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اور اگر رہن کی قیمت زیادہ ہو دین سے، فالفضل امانۃ، تو زیادتی امانت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ، اور اگر ہو رہن کی قیمت اقل من ذالک، اس سے کم، تو سقط من الدین بقدرها، ساقط ہو جائے گا دین سے اس کے بقدر۔ ورجع المرتہن بالفضل، اور مرتہن رجوع کرے گا زیادتی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہن دین مضمون کے بدلہ میں ہی صحیح ہے، اور مرہونہ چیز اس چیز کے ساتھ مضمون ہوتی ہے جو قیمت اور دین میں سے کم ہو، یعنی دیکھا جائے گا مرہون کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے، جو بھی کم ہو تو مرتہن اسی کا ذمہ دار ہوگا۔ رہن دین مضمون کے ساتھ ہی درست ہوتا ہے، اور رہن اس چیز کے ساتھ مضمون ہوتا ہے، اس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے جو قیمت اور دین میں سے کم ہو، یعنی دیکھا جائے گا کہ مرہونہ چیز کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے، جو بھی کم ہو تو مرہونہ چیز اسی کے ساتھ مضمون ہوگی۔ چنانچہ اس کی مثال کے ساتھ وضاحت یہ کی ہے کہ اگر مرہونہ چیز مرتہن کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے تو اب تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، مرہونہ چیز کی قیمت اور دین برابر ہو۔ نمبر دو، مرہونہ چیز کی قیمت زیادہ ہو۔ نمبر تین، دین زیادہ ہو۔ اگر مرہونہ چیز کی قیمت اور دین برابر ہے، مثلا دین بھی 10 درہم ہے اور مرہونہ چیز کی قیمت بھی 10 درہم ہے، تو اب ہم سمجھیں گے کہ مرتہن نے اپنا قرضہ وصول کر لیا، اپنا دین وصول کر لیا۔ اور اگر رہن کی قیمت زیادہ ہو، مثلا قیمت 12 درہم ہے اور دین 10 درہم ہے، اور وہ مرہونہ چیز ہلاک ہو گئی، تو ہم سمجھیں گے مرتہن نے اپنا قرضہ، اپنا دین وصول کر لیا، اور زیادہ جو 2 درہم ہلاک ہوئے ہیں وہ اس کے پاس امانت تھے، اس کی ہلاکت کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ رہن کی قیمت کم ہو، مثلا رہن کی قیمت 8 ہے اور دین 10 ہے، اور وہ مرہونہ چیز ہلاک ہو گئی، تو 10 درہم میں سے 8 درہم تو ساقط ہو جائے گا، اور باقی جو 2 درہم ہیں مرتہن ان کا راہن سے رجوع کرے گا۔ مثال یہ ہے کہ مرہونہ چیز مرتہن کے قبضہ میں ہلاک ہو گئی، تو اب تین صورتیں ہیں۔ مرہونہ چیز کی قیمت اور دین برابر ہو، اور نمبر دو، مرہونہ چیز کی قیمت زیادہ ہو۔ نمبر تین، مرہونہ چیز کی قیمت کم ہو۔ مرہونہ چیز کی قیمت اور دین برابر ہو، مثلا دین بھی 10 درہم ہے، مرہونہ چیز کی قیمت بھی 10 درہم ہے، اور وہ ہلاک ہو گئی، تو ہم سمجھیں گے مرتہن نے اپنا پورا دین وصول کر لیا ہے۔ اور اگر مرہونہ چیز کی قیمت زیادہ ہو، مثلا قیمت 12 درہم ہے اور دین 10 درہم ہے، تو ہم سمجھیں گے مرتہن نے اپنا قرضہ وصول کر لیا، اور باقی جو 2 درہم زائد تھے قیمت میں سے، وہ اس کے پاس امانت تھے، اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت کہ مرہونہ چیز کی قیمت کم ہو، مثلا قیمت 8 درہم ہے اور دین کل 10 درہم ہے، اور وہ ہلاک ہو گئی، تو 10 درہم میں سے 8 درہم دین ساقط ہو جائے گا، اور جو زائد 2 درہم ہیں مرتہن کے لیے رہتے ہیں راہن کے ذمے، تو وہ راہن سے اس کا رجوع کرے گا اور اسے کہے گا کہ 2 درہم ادا کرو۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، رہن المشاع، مشاع کو رہن رکھوانا، مشترک چیز کو رہن رکھوانا۔ ایک گھر مشترک ہے اور اس زید اور عمر کے درمیان، اور وہ گھر بطور رہن کے کسی قرض خواہ کے پاس رکھوا دیا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مشترک چیز کو رہن رکھوانا ٹھیک نہیں۔ مثلا ایک گھر مشترک ہے زید اور عمر کے درمیان، اور زید اپنے قرضہ کے بدلہ میں اسی گھر کو خالد کے پاس رہن رکھواتا ہے جو کہ قرض خواہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا رہن ثمرۃ، اور نہیں ہے جائز پھل کو رہن رکھوانا، علی رؤوس النخل، جو کھجور کے درختوں کے تنوں پر ہو، دون النخل، نہ کہ کھجور کے درخت، ولا زرع، اور نہیں ہے جائز کھیتی کو رہن رکھوانا، فی الارض، زمین میں، دون الارض، زمین کے بغیر، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، رہن النخل والارض، کھجور کے درخت اور زمین کو رہن رکھوانا، دونہما، ان کے بغیر۔ کھجور کے درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ پھل رہن رکھواتا ہے کھجور کے درخت کے بغیر، زمین میں کھیتی لگی ہوئی ہے اور وہ کھیتی رہن رکھواتا ہے زمین کے بغیر، یہ جائز نہیں ہے۔
اسی طرح کھجور اور درخت کھجور اور زمین کے جن پر پھل اور کھیتی ہیں، تو وہ کھجور کے درخت اور زمین رہن کے طور پر رکھواتا ہے پھلوں اور کھیتی کے بغیر، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، وہ پھل رہن رکھواتا ہے کھجور کے درخت کے بغیر۔ زمین میں کھیتی لگی ہوئی ہے اور وہ کھیتی رہن رکھواتا ہے زمین کے بغیر، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے درخت کے جس پر پھل ہوں، ایسی زمین کے جس پر کھیتی ہو، وہ درخت اور زمین رہن رکھواتا ہے پھلوں کے بغیر اور کھیتی کے بغیر، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یصح الرہن، اور صحیح نہیں ہے رہن بالامانات، امانات کے بدلہ میں، کل ودائع جیسے ودیعتیں، والعواری اور عاریت کی چیزیں، مانگی ہوئی چیزیں، والمزاربات اور مزاربت کے مال، ومال الشرکت اور شرکت کا مال۔ امانتوں کے بدلے میں رہن رکھوانا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے پاس ودیعت ہے، امانت، عاریت کی چیز، مانگی ہوئی چیز ہے، یا مزاربت کا مال پڑا ہوا ہے، یا شرکت کا مال ہے، اس کے بدلے میں اگر رہن رکھواتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ امانتوں کے بدلے میں رہن ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً ودیعت ہے، عاریت کی چیز ہے، مزاربت کا مال ہے، یا شرکت کا مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، اور ان کے بدلے میں وہ رہن رکھواتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔